عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے میں اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے پر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان کسی دوسرے کی غلطی پر خود کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ دنیا کی قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ زندگی کو بس اتنا جانا ہے کہ دکھ میں ہم اکیلے ہیں اور خوشیوں میں ساتھ سارا زمانہ ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ نمبر 1، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ نمبر 2، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو۔ نمبر 3، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ نمبر 4، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نمبر 5، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نمبر 6، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ نمبر 7، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو۔ نمبر 8، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگتے رہا کرو۔ اور نمبر 9، اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو ان باتوں پر عمل کرو، دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں کب اور کتنا بولنا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی خود شور مچا دے۔ چیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اسی لیے کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ راستے اور بھی ہیں اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ بعض اوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ جزاک اللہ۔